اب ایک معاملہ اور آتا ہے اسلام میں، اس کا بہت مذاق اڑایا جاتا ہے، اور یہ ہم لوگوں کی وجہ سے اڑایا جاتا ہے، کیونکہ ہم لوگ کلیئر نہیں کرتے نا حلالہ جس کو کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو؟ حلالہ کا جو طریقہ رائج ہے، کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ کبھی ہم نے مفتی سے سمجھا اس مسئلے کو؟ یہ طریقہ ہم لوگوں نے بنا رکھا ہے نا، یہ لعنت کا باعث ہے۔ کیا طریقہ بنا رکھا ہے؟ حدیث بعد میں سننا۔ پہلے جو طریقہ بنا رکھا ہے، شام میں نکاح ہوتا ہے، سویرے چھوڑ دینا، بے نہیں چھوڑتا ہے تو یہ جو پہلا شوہر تھا جو 3 طلاقیں دے کے چھوڑ چکا ہے، اچھا ایک بات بتاؤ، کسی کی بیوی دوسرے کے نکاح میں جا سکتی ہے؟ بولیے نا زور سے، کسی کی بیوی دوسرے کے نکاح میں زور سے بولیے، جا سکتی ہے؟ نہیں جا سکتی۔ تو کہا جب اس نے 3 طلاق دے دیا تو اب یہ اس کی بیوی رہی نہیں رہی، بولنا پڑے گا، آخر دم تک بولنا پڑے گا۔ یہ جس نے 3 طلاق دے دیا اس کی بیوی رہی؟ اگر اس کی بیوی ہوتے تو دوسرے سے نکاح ہوتا؟ اس کا مطلب کلیئر ہو گیا کہ اس کی بیوی نہیں ہے، تبھی نکاح دوسرے سے ہو رہا ہے۔ اب جس سے نکاح ہو گیا، یہ بتاؤ یہ اس کی بیوی ہے کہ پہلے والے کی ہے؟ جس سے نکاح ہو گیا، اور اگر وہ طلاق نہیں دیتا تو یہ بڑے پہلوان بنتے ہیں، صبر کر نہیں سکتا، غصے پہ کنٹرول کر نہیں کر پاتا، اور 3 طلاق دیے بیٹھتا، اب اس کو ماں بہن تو اندر جا کے بولتا ہے میری بیوی کو چھوڑ، ہمیں شرم آنی چاہیے تجھے، تیری بیوی ہوتی تو نکاح میں جاتی کیا؟ دوسرے کے نکاح میں کیوں پہنچی؟ اس کا مطلب تو کہتا تھا، تو نے طلاق دیا، کیا ضرورت تھی طلاق دینے کی؟ طلاق کوئی اچھی چیز ہے کیا؟ ارے قوم بھی کہتی ہے اس کو بری چیز ہے۔ آؤ اسلام میں کیا نظریہ ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابغض المباحات الطلاق، سب سے ناپسندیدہ حلال چیزوں میں اگر اللہ کا کوئی ہے وہ ہے طلاق۔ سب سے ناپسندیدہ کام کر لیا، اب وہ عورت نکاح کر کے زندگی گزارنا چاہتی ہے اس کے ساتھ، تو یہ پہلوان صاحب پہنچے گالی دینے کے لیے، بڑے پہلوان ہو گئے، بہت بڑے مرد ہو گئے۔ ارے مرد اور پہلوان وہ ہوتا ہے جو اپنے غصے پہ کنٹرول کر لیتا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ اچھا صبر کرنا اگر آسان ہوتا، معمولی ہوتا، تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ اس نے صبر کرنے کا حکم دیا، کیوں؟ اس لیے کہ صبر کرنا بڑا اعلیٰ کام ہے، اور یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ رب کو جو پسند ہوتا ہے وہی صبر کرنے کی طاقت رکھتا ہے، وہی پہلوان ہوتا ہے جو صبر کر لیتا ہے۔ تو ذرا دیکھو اب طریقہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ بتائیے اب مجھے، زور سے بولیے۔ ہاں اب وہ طلاق دیا، نکاح ہو گیا، نکاح کا مطلب کیا ہے؟ وہ بیوی اس کے ساتھ رہے تو رہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا، بولے مولانا صاحب غلطی کرتا ہے آدمی، بھگتتی ہے عورت، سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ غلطی کرتا ہے آدمی، بھگتتی ہے عورت۔ میں نے کہا جھٹ سے کہا پاگل ہو تم، عورت بھگت نہیں رہی ہے، اسلام نے اس کو ایک چانس دیا ہے، اسلام نے ایک چانس دیا۔ پہلے شوہر نے 3 طلاق دے دیا، اب تو نے جس سے نکاح کیا اس کو اپنے فیور میں کر لے۔ ارے بولو نا یار، ارے سبحان اللہ بولو، کیوں کر رہے ہو؟ حرام ہو رہا کیا؟ اسلام نے کہا فیور میں کر لے، وہ تیرا شوہر ہے، اس نے نکاح کر لیا، وہ تیرا شوہر، اب وہ اگر تیرے فیور میں آ گیا تو اس نے 3 طلاق دے کر تیرے ساتھ دغا کیا تھا، اس نے تجھے پریشان کیا تھا، اس کو سنبھال لو، انشاءاللہ تیری زندگی اسی کے ساتھ سنور جائے گی۔ سنور ہے نا؟ تو یہ اسلام نے چانس دیا ہے، موقع دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ موقع دیا ہے۔ کس کو؟ عورت کو۔ سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ ظلم نہیں ہے، اسلام کے لیے چانس ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور جیت ہار کے لیے 1 چانس، ایک چانس ہوتا ہے، اس چانس جو فائدہ اٹھاتا ہے وہ جیت جاتا ہے، جو فائدہ نہیں اٹھاتا وہ ہارتا ہے۔ اب ہمارے سامنے کتنے چانسز آئے، اب ان چانسوں میں اگر آدمی جلا تو جل کر کے یا کوئلہ بنے گا، اور یا تو جل کر کے وہ کندن بنے گا۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ جل کر کے کیا بننا ہے، جل کر کے کوئلہ بننا ہے تو کوئلے کی کوئی وقار نہیں ہے، لیکن اگر جل کر کے کوئی کندن بنتا ہے تو وہ کندن ایسا ہوتا ہے جس کی حکومت کا سکہ بول والا ہوا کرتا ہے۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے یہ چانس ہمارے لیے کیوں آیا، یہ موقع کیوں آیا ہمارے لیے۔ تو طریقہ جو ہے یہ طریقہ غلط ہے۔ تو شام میں شرط لگا لیتے ہیں
जानते इस तरीके को हुजूर ने पसंद किया कि ना पसंद? आओ डायरेक्ट हदीस देखते हैं, तिरमिजी शरीफ की हदीस से पास। और एक बात याद रखो, सब रिकॉर्डिंग हो रही है, बराबर कोई सुनना चाहे तो सुन सकता है। ये इसलिए कि समझो, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आप सवाल के बाद में कर सकते हैं कि हजरत सही तरीका क्या है, तभी वो भी लाऊंगा मैं। सही तरीका इस्लाम ने जो सही बताया, सही कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए जो मामला है। हम लोगों ने इसको पर्दे में रखा, हमारी वजह से अगर इस्लाम बदनाम होता है ना, तो किस मुंह से सरकार को मुंह दिखाएंगे जाके? क्या नजरिया लेकर के जाएंगे कि हमने ऐसे इस्लाम को बदनाम कर दिया था? नहीं प्यारे, जरा देखो, ये जो हम लोगों का तरीका है, गलत तरीका है। शाम में निकाह हो रहा है, शर्त लगा दे सवेरे छोड़ देना, सवेरे छोड़ देना, उसमें भी कंप्रोमाइज के चक्कर में रहते हैं बहुत सारे। कंप्रोमाइज समझ रहे हो? कंप्रोमाइज क्या, उसमें कंप्रोमाइज हो जाए, ये गलत तरीका है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस से पाक, हदीस नंबर 1119, और यह हदीस कई सहाबी से मरवी है। हजरत अली से मरवी है, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह से मरवी है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से मरवी है, और कई सहाबा से मरवी है हदीस है। क्या कि आका फरमाते लानल मुहल्लिल, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहू। आका फरमाते उस पर अल्लाह की लानत जो हलाला करे और उस पर जो हलाला कराए। तो कहा अरे बाप रे, हम तो फंस गए। देखो हम लोग नाम हलाला देते हैं, लेकिन जो तरीका है, ये तरीका लानत का बाइस है, जो तरीका हमारे यहाँ चल रहा है। समझ में आएगा नहीं? ये इस हदीस में जो बताया गया, इस तरीके को बताया गया कि शाम में निकाह सवेरे छोड़ो, नहीं छोड़ेगा तो माँ बहन तोड़ दूंगा, नहीं छोड़ेगा तो तोड़ डालूंगा, नहीं छोड़ेगा तो दोस्तों को लगा के मरवाऊंगा। ये जो तरीका है, इस तरीके को आका ने फरमाया कि ऐसा तरीका अपनाने वाला चाहे जो हो, आका फरमाते उन पर लानत है, उन पर लानत होती है। अब सही तरीका क्या है, समझ रहे कि नहीं? सही तरीका क्या है? अब आओ सही तरीका देखो। होना क्या चाहिए? अगर शौहर ने गलती कर दी, 3 तलाक दे दिया, तो अब इद्दत गुजारने के बाद औरत दूसरे किसी भी शख्स से शादी करे तो इस नीयत से, कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, इस नीयत से कि मैं इसके साथ जिंदगी गुजारूंगी। और लड़का भी इस नीयत से शादी करे कि मैं इसके साथ क्या करूंगा, जोर से बोलो ना यार, जिंदगी गुजारूंगा, इस नीयत से शादी करे। अब शादी हो गई, अब मियां बीवी की तरह दोनों रह रहे थे। अब या तो शौहर का इंतकाल हो जाए जिससे निकाह किया, और या कोई वजह से वो शौहर तलाक दे दे। तलाक देने के बाद अब इद्दत गुजार करके वो औरत पहले शौहर से शादी कर सकती है। समझ में आया सही तरीका? गड़बड़ी कहाँ हो रही थी? गड़बड़ी हमारी नियत गलत हो रही थी। क्या सवेरे छोड़ देंगे, एक नियत, और यहाँ क्या है, सवेरे नहीं छोड़ना, पूरी जिंदगी गुजारना है। गलत तरीका क्या है? सवेरे छोड़ना। सही तरीका क्या है? पूरी जिंदगी गुजारना। गलत तरीके में क्या है? सवेरे जबरदस्ती तलाक दिलवाई जाती है। सही तरीके में तलाक जबरदस्ती नहीं है, खुशी खुशी है। शौहर खुशी खुशी तलाक दे दे या इंतकाल हो जाए, तो जो गलत तरीका उस पर अल्लाह की लानत, अल्लाह के रसूल की लानत। और जो सही तरीका है, तो आओ कुरान से पूछते हैं, कुरान सही तरीके के बारे में तू क्या कहता है? तो कुरान कहता है, सुनो सूरह बकरा आयत नंबर 230, अल्लाह फरमाता है फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहु मिन बअद हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरहा। मेरा रब फरमाता है अगर शौहर ने अपनी बीवी को तीसरी तलाक दे दी तो अब ये बीवी हलाल न होगी यहां तक कि उसके अलावा किसी और शौहर से शादी कर ले। क्लियर हुआ मामला? हलाल न होगी जब तक दूसरे शौहर से क्या न कर ले, शादी न कर ली। तो गलत तरीका सही तरीके में फर्क समझ में आया? गलत तरीके में कब तलाक दिलवाई जाती है? सुबह क्या है, घंटे में शर्त लगाई जाती है, सुबह छोड़ देना, ये कर देना, वो कर देना, ये गलत तरीका है। और सही तरीके में क्या है, कौन सी नियत होनी चाहिए? बोलिए, आप लोग को बोलना, मैं तो समझ गया, आप समझे कि नहीं समझे, समझना है। बोलिए क्या करना है सही तरीके पे? नियत क्या? पूरी पूरी। फिर अगर शौहर का क्या हो जाए, इंतकाल और या तलाक दे दे, तो इद्दत गुजार के पहले शौहर से निकाह कर सकती है। ये सही तरीका है। समझ में आया कि नहीं? इसमें कोई गड़बड़ी लग रही है आपको?
لیکن پہلے طریقے میں دیکھو نا زبردستی لگ رہی ہے کہ اب چھوڑ دینا صبر ماروں گے تجھے. زبردستی ہے کہ نہیں؟ ارے اسلام میں کسی چیز میں زبردستی نہیں ہے تو یہاں کیسے ہو سکتا ہے یار؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ ہم نہ سمجھ میں آیا تو بعد میں اور سمجھ لیں گے. جی ایک بار اور درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے جو میں نے صحیح طریقہ بتایا اور کتابوں میں بھی یہی ہے جو صحیح طریقہ بتایا اس پر حدیث کی بھی ایک روشنی لے لو. حدیث پاک میں کیا بتایا گیا؟ بخاری شریف حدیث نمبر 6084 راویہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتی ہیں کہ حضرت رفاع قرظی رضی اللہ تعالی عنہ نے طلق امرأتہ اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی. رفاع قرظی نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا تو رفاع قرظی کی بیوی نے عدت گزارنے کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن زبیر سے نکاح کر لیا. دیکھو دوسرے شوہر نکاح کر لیا, اپنی مرضی سے نکاح کر لیا, کوئی شرط نہیں. ایک زمانہ گزرا, اس کے بعد ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی خاتون. انہوں نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ انہا کانت عند رفاع فطلقها آخر 3 تطلیقات فتزوجها بعدہ عبد الرحمن ابن الزبیر. آ کر انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رفاع قرظی کے نکاح میں تھی, رفاع قرظی نے مجھے چھوڑ دیا تو میں نے عبد الرحمن ابن زبیر سے نکاح کر لیا. اب عبد الرحمن ابن زبیر کے ساتھ میں رہتی رہی تو ان کا معاملہ کیسا؟ واللہ ما معه یا رسول اللہ الا مثل هذه الهدماء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخدا میں نے عبد الرحمن ابن زبیر کو اپنے دامن کی طرح پایا ہے, اپنے دامن کی طرح پایا. کتنا لطیف کہنا ہے اشارہ, مطلب میں نے ان کو اپنے لائق نہیں پایا, وہ شوہر ہونے کا حق نہیں ادا کر پا رہے, ان کو اپنے دامن کی طرح پایا. دیکھو آقا کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہے کیونکہ معلوم ہے میرے مصطفیٰ وہ ہیں جو سب کی مشکلوں کو حل فرماتے ہیں. آقا پریشانیوں کو دور فرماتے ہیں. حضور کیوں ذہن دے دیا کہ یہ سب معاملات ادھر ادھر کے کوٹ کچہریوں میں مت لے جاؤ. اگر تم کو معاملہ شرعی حل کرانا ہے تو مصطفیٰ کے نائبین اور وارثین کے پاس لے کر کے آؤ. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کہا کہ سرکار میں نے اپنے کرتے کے دامن کی طرح پایا عبد الرحمن ابن زبیر کو. چنانچہ ابو بکر صدیق حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, حضرت خالد ابن سعید ابن عاص دروازے پہ آقا علیہ السلام کے کھڑے تھے, اندر آنے کی اجازت مانگ رہے تھے. لیکن جب انہوں نے رفاع قرظی کی بیوی نے بولنا شروع کر دیا تو کہتے خالد ابو بکر کو آواز لگانے لگے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یا ابا بکر الا تسجروا هذه عما تجهر به عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر کیا آپ اس عورت کو پھٹکارتے نہیں ہو کہ ایسے جملے آقا کی بارگاہ میں بول رہی ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو کیا فرماتے وما یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی التبسم. آقا علیہ السلام نے خالی مسکرا کر ارشاد فرمایا یہ بتاؤ کیا لعلک تریدین ان ترجعی الی رفاع, مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم اپنے پہلے شوہر رفاع قرظی کی طرف واپس جانا چاہتی ہو. مطلب ہے کہ عبد الرحمن ابن زبیر سے طلاق لے کر چھٹکارا لے کر کہاں جانا چاہتی ہو؟ رفاع قرظی کے پاس. انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ. اس نے فرمایا اللہ نہیں, حتی تذوقی عسیلتہ ویذوق عسیلتک. سنو تم رفاع قرظی کے پاس اس وقت تک نہیں جا سکتی ہو جب تک عبد الرحمن تمہارا شہد نہ چکھ لیں اور تم عبد الرحمن کا شہد نہ چکھ لو. زور سے بول رہے یار, صحیح طریقہ کلیئر ہوا کہ نہیں؟ کیسا صحیح طریقہ تھا؟ رفاع قرظی نے طلاق دے دی, انہوں نے بغیر کوئی شرط کے کس سے شادی کی؟ عبد الرحمن ابن زبیر سے. اور پھر ان سے کیسے معاملہ کیا ہو جائے اپنے لائق نہیں سمجھا, حق زوجیت ادا کرنے کی صلاحیت نہ دیکھی تو حضور کے پاس. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں, پہلے شہد چکھ لے اس کے بعد تم اس سے طلاق اور پھر اس کے بعد عدت گزار کے ادھر جانا. یہ صحیح طریقہ ہے. اور ہم لوگوں نے کون سا طریقہ بنایا؟ کھلواڑ بنا کے رکھ دیا.